پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے، سارا مسئلہ یہ ہے کہ آئین کو ایک طرف رکھ کر جب بھی اقدامات کیے جائیں گے، کبھی بھی سیاسی طور پر ہم بحران سے نہیں نکل سکیں گے۔ ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس 1973 کا موجود ہے، اس پر اتفاق رائے ہے، اس کا حلیہ بگاڑتے رہتے ہیں ترمیموں کی صورت میں۔ 26ویں آئینی ترمیم در حقیقت آئین پر ہی حملہ ہے، اور جس نے بھی اس میں شرکت کی ہے اس نے اپنا نام لکھوا لیا ہے کہ انہوں نے قوم کے ساتھ زیادتی کی ہے بہت بڑی، اور اسی کے نتیجے میں اب یہ ہو رہا ہے مخصوص نشستوں جیسے کیسز ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اور میں تو حیران ہوں کہ لائن لگی ہوئی ہے، اور ناجائز اور حرام قسم کی نشستیں میں فتوی والی زبان میں تو بات نہیں کرتا، علماء کرام کرتے ہیں، حرام اور حلال قرار دیتے ہیں، تو میں علماء کرام سے تو خاص طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سیٹیں جو مخصوص نشستوں کی صورت میں قومی اسمبلی اور کے پی اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی میں ملیں گی، وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ اور حرام ہے تو ان کو حاصل کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ اصولی بات کر کے وصولی سیاست کرنا تو درست نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر یہ غلط ہے تو پھر اس کو سب کو سامنے آ کر اس کو غلط قرار دینا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ کسی پارٹی کو آپ 50 اختلاف کریں کسی پولیٹیکل پارٹی سے، ہم بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت سی بات کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی کو نشان سے محروم کرنا، کسی پارٹی کو سیاسی بنیادوں پر قید کرنا، اس کے لیڈر کو کسی پارٹی سے مخصوص نشست تک چھین لینا، یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، اور ان ججز نے اپنا نام ہمیں آئین کی خلاف ورزی کے طور پر لکھوا دیا جنہوں نے یہ ظالمانہ فیصلہ دیا ہے، کہتے ہیں ہم نے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر فیصلہ دیا ہے۔ تو سارے فیصلے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر دیتے ہیں آپ، اس لیے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے ملک میں، وہ کردار اس اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے۔